دل دیا، پھر دل کے اندر ایک جہان کو آباد فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے دل مملکت ہے، دل کے اندر دنیا کو جگہ نہ دو، دل تو ہم نے اپنی محبت کے لیے بنایا ہے۔ دل کے اندر خوشی بھی ہے، دل کے اندر غم بھی ہے، اور اسی دل میں راحت ہے، اسی دل میں الم ہے، اور اسی دل میں جو ہے جفا ہے، اسی دل میں محبت ہے، اسی دل میں محبت ہے اور وفا ہے، اور دل میں درد بھی ہوتا ہے، اور دل میں عشق بھی ہوتا ہے، اور اسی دل میں ہجر بھی ہوتا ہے، اسی دل میں فراق بھی ہوتا ہے۔ وہی دل میں ایمان ہے، اسی دل میں بیت اللہ ہے، اور اسی دل میں اللہ کی ذات ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا یسعنی ارضی ولا اسمائی ولاکی یسعنی قلب عبد محمد۔ اللہ فرماتا ہے نہ مجھے زمین میں جگہ ملی کہ میں کہیں سماؤں، نہ مجھے آسمان میں جگہ ملی میں کہیں سماؤں، کہا اگر میں سما جاتا ہوں تو مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے جو دل کی بات کہی کہ دل کو ہم نے اتنا وسیع بنایا، اس کے اندر اللہ فرماتا ہے میں سما جاتا ہوں۔ اور دل کی بات کرنے پہ آؤ تو یہی تو لوگ کہتے ہیں، آج بھی یہی کہتے ہیں کسی کو نہ دکھایا کرو کیونکہ دل میں اللہ کی ذات بستی ہے، دل کسی کا نہ دکھایا کرو۔ اور یہ بھی کہا، اگلے دن میں نے پڑھا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا ہو یا بد دعا ہو عرش پار کر جاتی ہے۔ پہلا ماں باپ، وہ دل رکھتے ہیں، اولاد کے بارے میں اتنی محبت ہوتی ہے، اگر کوئی اولاد اپنے ماں باپ کو دکھاتی ہے تو جب بد دعا نکلتی ہے آسمان پار کر جاتی ہے۔ دوسرا عادل بادشاہ جو عدل کے فیصلے کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، اس کی اگر بد دعا تمہیں لگی تو وہ بھی آسمان پار کر جاتی ہے۔ تیسرا مظلوم جس کے ساتھ تم ظلم کر رہے ہو، چاہے وہ کافر ہے چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے ایمان والا ہے یا بے ایمان ہے، اگر تو نے ظلم کیا، اس نے تجھے بد دعا دی تو وہ بھی آسمان پار کر جاتی ہے۔ اور یہ باتیں بھی اپنے آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ دعا ہو یا بد دعا ہو وہ بندے کا پیچھا کرتی ہے۔ بعض اوقات کہتے ہیں کہ اسے ماں کی دعا لگ گئی، اور بعض اوقات یوں بھی کہتے ہیں کہ یہ اس نے ظلم کیا تھا، اسے بد دعا کھا گئی۔ یہ باتیں کہا کہ دعا جو ہوتی ہے دعا پیچھا کرتی ہے۔ اگر اس بات کے اوپر بات آئی ہے تو یہ بات بھی سنو، اس کے آگے والی یہ بات ہے دعائیں منگوایا نہ کرو، دعاؤں کے لیے ایسے کام کیا کرو جس سے لوگوں کے دلوں سے تمہارے لیے دعا نکلے۔ مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے کہ اماں میرے لیے دعا کر، اماں میرے لیے، پیر صاحب میرے لیے دعا کریں، تو کہا ایسی دعائیں کروانے سے دعا کوئی نہیں کرتا۔ کام کچھ ایسے ہوتے ہیں، جب ماں بیمار تھی اس نے ماں کی خدمت کی تو ماں نے خود دعا کی، بیٹا تیرا خدا بھلا کرے، خدا تیرے اوپر رحمت کی چھاؤں رکھے، خدا تیرے لیے ہر معاملے آسان کرے۔ تو ماں جب دعا کر دیتی ہے، ماں کی دعا، بہن کی دعا، باپ کی دعا عرش پار کر جاتی ہے، اسی وقت اس کے حق میں قبول ہو جاتی ہے۔ اور کوئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں نہ نماز نہ تسبیح نہ روزہ، بس دلوں کا خیال کرتے ہیں، ان کی خدمت کر کے وہ دعائیں کرتے ہیں، روزہ نماز پڑھنے والوں سے بھی زیادہ انہیں اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ دل کی وسعت کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جس کے اندر سلطان العارفین نے کہا دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو، وچ بیڑے وچ جھیڑے وچ ونج مہانے ہو، 14 طبق دے اندر تمبو وانگوں تانے ہو، جو دل دا محرم ہووے بھاؤ سویوں رب سنجانے ہو۔ جو دل کا جاننے والا ہوتا ہے وہ دور سے ہی رب کو پہچان لیتا ہے۔ یہ دل کی باتیں ہوتی ہیں، دل جو ہے وہ بڑے ڈونگے ہوتے ہیں، جس کے اندر 14 طبق سما سکتے ہیں، 7 طبق زمین، 7 طبق آسمان سما جاتے ہیں،
اور مرشد کی تلقین بھی سنیے۔ کہا کہ ایک صاحب نے مکان بنایا، مکان بنا کے روشن دان رکھے، پھر اپنے پیر کو دعوت دی، پیر صاحب گھر میں آئے، کہا برخوردار یہ روشن دان تو نے کس لیے لگائے؟ وہ کہنے لگا پیر صاحب اس سے روشنی آئے گی، ہوا آئے گی، کمرہ ہوادار بن جائے گا۔ پیر صاحب نے کہا کاش تیرے دل میں یہ بات ہوتی کہ میں دروازے بند ہوں گے، اذان کی آواز میرے کانوں میں پڑے گی تو میں نماز کو جاؤں گا۔ تیری نیت کو اللہ دیکھتا ہے، اگر تو روشنی تو آنی تھی، ہوا بھی آنی تھی، اگر تیری نیت میں یہ ہوتا کہ اذان کی آواز آئے گی تو تجھے ثواب بھی ملتا رہتا۔ تو یہ نیت جو ہوتی ہے اسی کے اوپر دار و مدار چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نیت کے اوپر پھل دیتا ہے۔ اور حجت الاسلام میں امام غزالی لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک ساتھ بندہ زاہد رہتا تھا، عابد تھا، بڑا متقی پرہیزگار تھا، تو ساتھ اس کے ایک درخت تھا تو اس کی لوگ پوجا کرتے تھے۔ تقوی سے صبح اٹھا، اس نے کلہاڑا اٹھایا، کہا کہ میں لوگوں سے کیا لڑوں، درخت ہی کاٹ دیتا ہوں، نہ ہوگی بانس، نہ بجے گی بانسری، نہ درخت ہوگا نہ وہ پوجا کریں گے۔ جب درخت کاٹنے کی نیت سے اس نے کلہاڑا اٹھایا اور نکلا تو آگے اسے شیطان ملا، اسے شیطان کہتا ہے کہ تجھے میں درخت نہیں کاٹنے دوں گا، تجھے کیا ملے گا اس درخت کو کاٹ کے، تو عبادت پرستش نہیں کرتا ہے درخت کی تو نہ کر، درخت کاٹنے کا تیرا کوئی تعلق نہیں۔ اسی بات کے اوپر اس کی شیطان سے لڑائی ہوئی تو مومن جو تھا اس نے شیطان کو گرا دیا۔ پھر شیطان نے آگے والا داؤ پیچ چلایا، اگر تو درخت کو نہ کاٹے تو تجھے میں انعام دوں گا۔ اس نے کہا کیا انعام دے گا؟ اس نے کہا جب تو صبح سو کے اٹھے گا، سونے کی 2 اشرفیاں اپنے سرانے کے نیچے تو دیکھنا پڑی ہوں گی۔ زاہد لالچ میں آ گیا، گھر چلا گیا، صبح رات کو سویا، صبح اٹھا 2 اشرفیاں اسے ملی۔ پھر جب دوسرا دن آیا پھر 2 اشرفیاں اس نے اٹھائی، تیسرے دن پھر 2 اشرفیاں اٹھائی، چوتھے دن جب اٹھا تو اشرفیاں اسے نہ ملی، تو پھر اس نے کلہاڑا اٹھایا۔ اب دوڑا ہوا جاتا ہے کہ میں درخت کو کاٹ دوں گا۔ جب آگے گیا تو پھر شیطان سے ملاقات ہوئی، شیطان کے ساتھ لڑا تو پہلے ایمان والے نے شیطان کو نیچے ڈھا دیا تھا، اب جب شیطان سے لڑا تو شیطان نے ڈھا دیا۔ شیطان بولا، کہا کہ پہلے تو اللہ کی رضا کی خاطر درخت کو کاٹنے آ رہا تھا، آج تو اشرفیوں کی خاطر درخت کو کاٹنے آ رہا تھا۔ نیت دیکھ، نیت پہلے تو مومن تھا، آج تیرے اندر لالچ گھر کر چکی ہے، تیری نیت بدل چکی ہے، اسی وجہ سے تیرے اندر کمزوری آ گئی ہے۔ جب نیت بندے کی خراب ہو جاتی ہے تو اس